ویل چیئر پر بیٹھی یہ خاتون مسرت فاطمہ ہے۔ اسلام آباد کی ایک کچی آبادی سے تعلق رکھنے والی مسرت ان ہزاروں افراد میں شامل ہے جن کے گھر حالیہ آپریشن میں مسمار کر دیے گئے۔ وہ بتاتی ہیں کہ چند ماہ قبل رات کے ان کے گھر سے انہیں نکال دیا گیا۔ مسرت کے مطابق ان کا گھر ان کی برسوں کی محنت کا نتیجہ تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ سر پر چھت ان کا بنیادی حق ہے جسے ترقیاتی کارروائیوں کے نام پر ان سے چھین لیا گیا ہے۔ پولیس کے ذریعے سے ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا۔ پولیس والی میرے بٹ پہ چڑھی، 3 دن کے بعد مجھے میرے بچے ملے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ظلم روک دیں پلیز۔ یہ مودی کا قانون ہے یا پاک وطن کا قانون ہے؟ کیا آپ لوگوں کے بچوں کے ساتھ یہ ہو پھر آپ کیا کریں گے؟ بتائیں مجھے، 2 منٹ ہم لوگوں کی جگہ رہ کے سوچیں۔ G11 مرکز میں منعقد ہونے والی اس عوامی عدالت کا اہتمام عوامی ورکرز پارٹی نے کیا۔ ترکا میں کچی آبادیوں کے مکین اور یومیہ اجرت پر کام کرنے والے افراد شامل تھے۔ مکینوں کا کہنا تھا کہ مسماریاں رمضان المبارک کے مہینے میں بھی جاری رہیں۔ حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات موجود ہیں جو CDA کو بغیر جواز اور متبادل رہائش فراہم کیے بغیر مسماری سے روکتے ہیں، جبکہ 2015 میں سپریم کورٹ بھی CDA کو ہدایت دے چکی ہے کہ متاثرین کو متبادل فراہم کیے بغیر گھروں کو مسمار نہ کیا جائے۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں جتنا بھی ہو سکے قانون کے مطابق ان سب کا ساتھ دیں اور اچھے طریقے سے، پرامن طریقے سے، لیگل طریقے سے متحد رہے۔ اس متحد ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا۔ قانون ہم نہیں ہاتھ میں لیتے، لیکن جو ہمارا حق ہے اس میں متحد رہ کے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جیسے تسبیح کے ساتھ دانوں کے ساتھ دانا ہوتا ہے تبھی ہم فلاح پائیں گے، ورنہ مشکل ہوگا۔ وکیلوں کے مطابق چند ماہ قبل CDA نے مسلم کالونی سمیت مختلف آبادیوں میں آپریشن کرتے ہوئے 25,000 سے زائد افراد کو راتوں رات بے گھر کر دیا۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کے خون پسینے کی کمائی سے بنائے گئے گھر ایک ہی رات میں زمین بوس کر دیے گئے۔ CDA کی جانب سے حال ہی میں اربن ریجنریشن اور ری سیٹلمنٹ کے نام سے نئی پالیسی جاری کی گئی ہے، تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ پالیسی 1994 سے قبل آباد ہونے والوں تک محدود ہے اور ہزاروں خاندان اس سے باہر رہ جاتے ہیں۔ آج کے ماحول میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریاست دن بہ دن جو ہے ظالم سے ظالم تر ہوتی جا رہی ہے، اور CDA نے جس طریقے سے یہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ڈسپلیس کر رہے ہیں، تو اسلام آباد میں جتنی بھی سول سوسائٹی تو میں کہوں گی جتنے بھی ہیومن رائٹس کی ایکٹیوسٹ ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے ایک اسلام آباد کسکا کے نام سے ایک کیمپین شروع کی ہے، جس میں ہم نے یہ تمام آبادیوں کو موبلائز کر رہے ہیں کہ کم از کم ان کو جب ریاست کی ذمہ داری ہے، چھت دینا جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ان کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کو متبادل زمینیں، متبادل گھر، متبادل روزگار نہ دیا جائے، ان کو ڈسپلیس نہ کیا جائے، تو اس سلسلے میں آج یہ ایک عوامی عدالت لگائی ہے یہاں پہ۔ عوامی ورکرز پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ شروع سے کچی آبادیوں کے مکینوں کے ساتھ کھڑی ہے اور حالیہ مہینوں میں مسماری کے عمل میں غیر معمولی تیزی دیکھی گئی ہے۔ یہاں پر اسلام آباد شہر کی حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ اب اتنی بڑی آبادی ہے کہ صرف چند 100 گھرانوں کو قانونی کا دھبا دے کے ان باقی ان گنت لوگوں کا سرکار کے پاس کیا اپنا، کیا ان کے لیے بھی کوئی ہاؤسنگ اسکیم بنے گی؟ کیا ان کے پاس بھی کوئی جگہ ہوگی جہاں پر وہ اپنے سروں کے اوپر چھت ڈال سکے؟ جب سرکار نے ان کے پاس کوئی قانونی آپشن چھوڑا ہی نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہاں جائیں گے، یہ کہاں اپنا سر چڑھائیں؟ تو ہمارا ادھر جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپیل کریں اس ملک کے اعلیٰ اداروں سے، سیاسی جماعتوں سے، اور جہاں جہاں پر بھی لوگ بیٹھے ہیں کہ خدارا آپ اس انداز میں اس شہر کی بھاری اکثریت کو ڈنڈے مار کے ان کے گھروں سے آپ نہ بے گھر کریں۔ عوامی عدالت کے بعد چرکا کے لیے افطار کا اہتمام بھی کیا گیا، جہاں متاثرہ خاندانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ آج یہاں جمع ہونے والے کچی آبادیوں کے مکینوں کا کہنا تھا کہ حکومت ڈیولپمنٹ کے نام پر ان سے ان کے گھر نہ چھینے۔ اگر حکومت کے لیے کوئی ایسے فیصلے کرنا مقصود ہیں، اس سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو متبادل جو ہے وہ رہائش کا بندوبست کر کے دے۔ بلال بصیر،
voicepk.net اسلام آباد. آپ کی خبر آپ کی آواز voicepk.net